آج ہم بات کر رہے ہیں کینسر کے اوپر۔ یہ جو کینسر ہے ضلع تونسہ میں، اس نے پورے علاقے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ بہت زیادہ، بہت بڑا یعنی کہ ضلع ہے تونسہ، پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ضلع ہے۔ اس کو کوہ سلمان جو پہاڑی علاقہ جاتا ہے یہ سب لگتے ہیں۔ اس کے اوپر کینسر نے بہت ہی بڑا حملہ کیا ہوا ہے۔ ہر گھر میں، ہر جگہ پر، یعنی کہ خاندان میں کسی نہ کسی جگہ پر کینسر کا مریض ہے ہی ہے۔ اور اتنا زیادہ کینسر کا مرض بڑھ چکا ہے کہ لوگ پریشان آ رہے ہیں۔ اور اپنے جب یہ زیادہ کینسر کے مرض زیادہ بڑھ گئے تو پھر عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی طریقے سے چیک اپ کیا جائے کہ یہ کہاں سے بڑھ رہا ہے، یہ کس وجہ سے پیدا ہو رہا ہے کینسر۔ تو چیک کیا، جو مٹھوان اور لتڑا کا یہ جو بستیاں ہیں دونوں، یہ کچھ بڑے شہر بھی ہیں۔ لتڑا تو بہت بڑا ہے، یعنی کہ شہر کی طرح ہے، لیکن ہے پسماندہ۔ یہ پورا علاقہ ہی پسماندہ ہے۔ ہمیں کون سے روڈ ملے ہوئے ہیں، ہمیں کون سا گیس، بجلی، یا ایسے صرف بجلی کی سہولت ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ ہم لوگ ایسے ہی پڑے ہوئے ہیں، نہ سیوریج کا کوئی نظام ہے نہ کچھ، لیکن رہتے بہت زیادہ ہیں یہاں، یعنی کہ آبادی بہت زیادہ ہے۔ لتڑے کی آبادی بھی بہت زیادہ ہے۔ لتڑا ایک بستی کا نام ہے۔ اور بھوا کو بھی مٹھوان سے پانی آتا ہے۔ یہ بھوا بھی تقریباً 1 لاکھ یہاں پر ووٹ کچھ کم، یا ایسے 80,000 سے لاکھ کے قریب ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ تو یہ سب مٹھوان کا پانی پیتے ہیں۔ ادھر پائپ لائن وہاں سے آتی، اس کا جو اپنا زیر زمین پانی ہے وہ بہت زیادہ کڑوا ہے۔ تو جو وہاں سے پانی آتا ہے وہ اس کے اندر کینسر کا انکشاف ہوا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کو اگر ہو بھی گیا ہو، کینسر ہو بھی گئی، تو یہ چیک اپ کرانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں نا یہاں پر، نہ لیبارٹری ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ کوئی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں لاہور جانا پڑے گا۔ لاہور جانے کے لیے تو یہاں عوام کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ لاہور چلے جائے۔ وہ ایک طرف سے 6,000 روپے کرایہ لگ جاتا ہے، دوسری طرف سے بھی 6,000، اور ساتھ میں جب کھانا شانا کھاؤ گے تو 20 سے 25,000 روپے صرف آنے جانے کے خرچ کے اخراجات ہوتے ہیں، اور ساتھ میں جب ٹیسٹ ہوں گے وہ پتہ نہیں کتنے کو ہوں گے۔ اب اس طرح سے جب کینسر پھیل رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کو اپیل بھی کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو بھی اپیل کر رہے ہیں، شہباز شریف کو، اور ان دونوں نے آج تک کبھی کچھ توجہ نہیں دی، زیادہ توجہ نہیں دی۔ اور پورے پنجاب اسمبلی سے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اس چیز کے اوپر تحفظ دیا جائے، ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ امداد دی جائے، لیبارٹری دی جائے، ایک ہسپتال دیا جائے، کچھ نہ کچھ تو دیا جائے۔ اب یہاں کی عوام کہاں جائے؟ یہ بھی تو بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں یار۔ بھیڑ اگر امیر ملک میں ہوتے، چائنا میں ہوتے، یا کسی بھی متحدہ عرب امارات میں ہوتے، سعودی عرب میں ہوتے، یا قطر، عمان، کویت میں ہوتے، کہیں پر بھی ہوتے تو ان کی بات سنی جاتی۔ عوام کی طرف وزیر اعظم خود چل کر آتے، وزیر اعلیٰ خود چل کر آتے کہ ہمارے ہی ضلع میں ایسا ہے، یا ہمارے ہی صوبے میں ایسا ہے، یا ہمارے ہی ملک میں ایسا ہے، اتنی بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اور ادھر تو کسی کو کوئی توجہ کا دے ہی نہیں رہے، کوئی بھی نہیں توجہ دے رہا۔ ہر روز پوسٹیں لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا۔ تو یہ باعث شرمندگی ہے کہ ایک وزیر اعظم، عوامی وزیر اعظم ہو، ایک عوامی وزیر اعلیٰ ہو، اور اسے پتہ بھی نہ ہو کہ ہمارے لوگ ادھر کتنے زیادہ بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے عیاشیوں میں پروٹوکول میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ پروٹوکول میں لگے رہیں گے، آپ کو جو وزیر و مشیر رکھے ہوتے ہیں وہ خود ہی امیر ہوتے ہیں پہلے سے، وہ کبھی اتر کر نیچے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بھی چیز کے ریٹ معلوم کیے ہیں؟ اچھا، یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کبھی کچھ پتہ کیا ہے؟ ابھی یہ تو کرونا کم سے کم گندم کو تو 6,000 روپے بوری، پچھلے سال 2025 میں 6,000 روپے بوری تھی 100 kg والی، اور اب 2026 میں وہ 12,000 روپے میں ڈبل قیمت ہو گئی ہے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ صاحبہ کو اور وزیر اعظم کو اس کے بارے میں کوئی بھی چیز کی کوئی آگاہی ہے ہی نہیں۔ جب اس طرح کا پتہ نہیں ہوگا تو پھر حالات خراب ہوں گے۔ جب عوام کی ایک روٹی کھانے کے لیے وہ بھی مہنگی کر دی جائے تو پھر عوام کہاں جائے؟ آپ مجھے بتائیں، یہ گورنمنٹ، یہ ادارے، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ذخیرہ اندوزوں کو نہیں کر سکتے۔ ذخیرہ اندوزوں کو دیکھو، وہ بھی ہمارے علاقے کے لوگ ہیں، وہ بھی لگے ہوئے ہیں ذخیرہ اندوزی کر